عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جنہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشتے تھے، بلکہ وہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسی عبرتناک اور خوفناک عذاب دیا جو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سے اب تک جو بھی بیت اللہ کی بے حرمتی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو ایسی سزا دی کہ وہ باقی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے، چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں کعبہ کی بے حرمتی ہوئی اور اللہ نے انہیں دردناک عذاب سے تباہ کر دیا۔ اسحاق اور نائلہ ان میں سے ایک مثال ہیں۔ اسحاق بن یالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ خوبصورت خاتون تھی جو یمن کے ایک علاقے میں اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورت عورت قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی تھی، فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ اس سے ہو۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا ایک بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاق بن یالہ تھا۔ اسحاق اور نائلہ میں محبت ہو گئی اور یہ محبت جلد ہی زنا میں بدل گئی۔ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے اور جب بھی موقع ملتا دونوں زنا میں لگ جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات پر پابندی لگ گئی۔ ایک مرتبہ بنی جرہم کا قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا، چنانچہ وہ بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں۔ قافلہ مکہ پہنچا اور حج کے دن تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، ارد گرد کوئی نہ تھا، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین و آسمان لرزنے لگے اور سمندر کی موجیں اٹھنے لگی۔ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ کعبہ کے اندر بدتمیزی کر رہے تھے تو اس وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کے گوشتدار جسم پتھر ہو گئے۔ یہ لمحہ بڑا خوفناک اور عجیب تھا۔ دو زندہ انسان اب عذاب الہی میں پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بے بس برہنہ حالت میں پتھروں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے اس مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ جسموں کو اٹھا کر باہر نکالا اور انہیں زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ چند دنوں کے بعد اہل مکہ نے اسحاق کا بت لے کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے اس وقت دو پہاڑیوں پر چڑھ کر ان کا چکر لگایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام شیرخوار تھے اور شدید پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ دونوں پہاڑیاں زمانہ قدیم سے بہت مقدس سمجھی جاتی تھی اور زائرین ان پر چڑھ کر بڑے اہتمام اور عقیدت کے ساتھ ان کا طواف کرتے تھے۔ صفا مروہ میں جب اسحاق اور نائلہ کے بت رکھے گئے تو ان کی سزا یہ بتائی گئی کہ جو بھی صفا مروہ کی طرف جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ یہ سلسلہ ایک دو نسلوں تک چلتا رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور چند نسلوں کے بعد لوگوں نے انہیں صرف ہاتھ لگایا۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کرنا کم کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عرب اپنی جہالت کی بنا پر انہیں محبت کی علامت قرار دینا شروع کیا۔ دونوں کی محبت کی داستانیں فخر سے سنائی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ اسے محبت کی دیوی اور دیوتا کہا جانے لگا۔ 5ویں صدی تک اسحاق اور نائلہ کا بت سمجھا جاتا تھا
عربوں کے بڑے بتوں میں سے ایک جن کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے اور قربانی کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ اساف اور نیلا کے بتوں کو چھوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، چنانچہ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے انہیں چھویا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کیا ہوتا ہے اگر میں نے ان کو ہاتھ لگایا تو، لہٰذا میں نے اسے چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد سے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس نے پورے خطہ عرب کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اپنے بھائی علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بت توڑ دیے۔ وہ بتوں کو توڑتے تھے اور کہتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنا تھا، کعبہ بھی تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے صفا مروہ کی زیارت کی اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اساف و نائلہ کے بت توڑ ڈالے۔ ہم نے دیکھا کہ اساف اور نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا مروہ پر رکھا گیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم کعبہ کے اندر کیا گیا۔ لوگ اس داستان کو فخر سے تعبیر کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو محبت کی کہانی میں بدل دیا، اساف اور نائلہ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جہاں کوئی شخص کوئی سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، فکر آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کی حمایت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان کے وسوسوں سے اور چالوں سے محفوظ رکھے۔